كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 صدق الله مولانا العظيم سيقولون 3 رابعهم كلبهم ان قریب لوگ یہ کہیں گے کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا وَيَقُولُونَ 5 سَادِسُهُمْ اور یا یوں کہیں گے کہ وہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا رجمًا بالغیب یہ اندھیرے میں پتھر پھینکنا ہے یہ ہوا میں تیر چلانا ہے یعنی اصحاب کہف 3 تھے چوتھا ان کا کتا 4 تھے 5واں کیا تھے کسی کے پاس یہودی اور عیسائی جو اس کو بیان کرتے تھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بغیر ثبوت بغیر دلیل کے بات کرنا اس طرح ہے جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اندھے کنویں میں پتھر پھینکنا یا ہوا میں تیر چلانا وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا قرآن کریم نے ان کی تعداد کا یوں تذکرہ کیا پوری آیت اس پر آگے قرآن یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ بس اس بارے میں چپ رہو نہیں قرآن کریم کا یہ لمبا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ جو غیر ضروری سوالات ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اصحاب کہف 3 تھے 6 تھے 7 تھے کیا لینا دینا ان سے لوگ پوچھتے ہیں جی اللہ کے عرش کو اٹھانے والے کتنے فرشتے تھے بھئی آپ نے اس کا کیا کرنا غیر ضروری سوالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا اور پورے قرآن کریم میں صحابہ اکرام کے 21 یا 22 سوالوں کا تذکرہ تو قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں لوگوں کے سوالات اکٹھے کر لیے جائیں تو تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے آپ تمام سوالات کو بغور دیکھیں گے تو ہر سوال اہم سے اہم ہے کوئی سوال بیکار اور فضول ہے کوئی سوال ایسا نہیں جس کا تعلق کسی پہیلی سے ہو کسی فرضی چیز سے ہو وہ ساری عملی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحابی یہ پوچھ رہا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی کوئی صحابی یہ پوچھ رہا اللہ کے نبی اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے کوئی صحابی یہ پوچھ رہا ہے اسلام کیا ہے کوئی صحابی یہ پوچھ رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا حق کیا ہے کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ میرے اوپر میرے ماں باپ کا حق کیا ہے کسی نے یہ پوچھا میرے پڑوس کا حق کیا ہے کسی نے یہ پوچھا اللہ کے نبی میرا جی چاہتا ہے میں اچھا لباس پہنوں یہ تکبر اور غرور تو نہیں ہے یہ تکبر اور غرور تو نہیں ہے بھائی یہ سارے سوال اہم ہیں یا غیر اہم ہیں یہ سارے اہم ہیں اس لیے قرآن کریم نے فرمایا وہ کتنے تھے اس میں نہ پڑا جائے 3 تھے 4 تھے 5 سے 7 تھے قرآن نے کہا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ آپ لوگوں کو جواب دیجئے میرا رب اچھی طرح جانتا ہے بِعِدَّتِهِمْ ان کی تعداد کو ما يعلمهم نہیں جانتے ان کی تعداد کو الا قلیل مگر تھوڑے سے ان کی تعداد کو نہیں جانتے بھائی مگر کتنے لوگ حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے میں ان تھوڑوں میں شامل ہوں مجھے پتا ہے کتنے ہیں وہ کہا کرتے تھے دیکھو پہلے دونوں قول ذکر کر کے قرآن نے ان کو کہا رجما بالغیب ان کو قرآن نے رد کیا ہے اور جو تیسرا قول ہے 7 وثامنهم كلبهم وہ 7 تھے 8واں ان کا کتا اس کے بعد قرآن کریم نے اس قول کو رد نہیں کیا ان کی رائے تھی کہ اصحاب کہف جو ہے وہ 7 ہیں اور 8واں کیا ہے ان کا کتا ہے فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا
آپ نہ بحث کیجئے فیہم ان کے معاملے میں الا مراء ظاہرا مگر سرسری سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا آپ یہودیوں کے ساتھ اصحاب کہف کے معاملے میں مزید بحث میں نہ پڑیں۔ اور یہاں سے قرآن نے یہ جو جملہ ہے نا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، جہاں کوئی انسان کسی نتیجے تک پہنچ چکا ہو وہاں خام خواہ بحث نہیں کرنی چاہیے، وہاں خام خواہ بحث کرنی نہیں چاہیے۔ میں ایک جگہ بیان کرنے گیا، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی اللہ کے نبی غیب جانتے تھے کہ نہیں؟ میں نے کہا یار اگر میں نے کہا نہیں تو میری بات مان لو گے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا پھر پوچھنے کا کیا مطلب؟ میں کہا یہ تو آپ درمیان میں چسکے لیتے ہو نا، بحث کیا فائدہ؟ غیب جانتے ہیں نہیں جانتے، اس پر جو جن کا دعویٰ یہ ہے کہ جانتے ہیں انہوں نے بھی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ نہیں جانتے، سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اب جب یہ بحث پر قیل و قال ہو چکی ہے، تحقیقیں مکمل ہو گئی ہیں، بھائی اب مزید اس پر جھگڑے کی ضرورت ہے نہیں ہے، وہ کتابوں کو دیکھ لو، بہت سارے مسائل ہمارے یہاں طے شدہ ہے۔ اب رفع الیدین پر نئی بحث کرنے کا بھائی کیا فائدہ؟ رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ہمارے بر صغیر میں 100 سے زیادہ کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں، ہمارے یہاں سینکڑوں مباحث میں، کیا فائدہ اس کا؟ ایک بات ما لہا وما علیہا، مثبت منفی ایک بحث کا سارا سیاق و سباق اب لکھا جا چکا ہے، وہ تحریری طور پر وجود میں آ گیا ہے، اب اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ ہمارے یہاں سیاست کا ہے، عمران خان اچھے ہیں یا برے، نواز شریف کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، بھائی ابھی تک یہ طے نہیں ہوا۔ اگر تو طے نہیں ہوا پھر تو مزید لگے رہو، وقت ضائع کرتے رہو۔ اگر طے ہو گیا ہے تو بھائی پھر خام خواہ ان بحثوں میں اپنے وقت کو ہرگز ضائع نہ کرو۔ بندہ کسی کام، یار میں تو زندگی سے یہ سیکھا ہوں، میں تو یہ سیکھا ہوں، منفی وہ کرے جس کے پاس مثبت کرنے کے لیے ہو کچھ نہ، جس کے پاس سیدھا کام کرنے کے لیے کوئی سیدھا کام رہا نہیں ہے نا، وہ فضول کاموں میں لگے۔ یہ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھے ہیں وقت گزاری کے لیے 4 گھنٹے ایک فضول بحث میں لگا دیے، یار اس سے کوئی مثبت کام کر لیتے، کوئی مفید کام کر لیتے، کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ 4 جگہ یار دوست بیٹھیں گے، نہ ایک دوسرے کی صحت پوچھی، نہ ایک دوسرے کی طبیعت پوچھی، نہ یہ پوچھا کہ تیری زندگی میں کیا مشکلات ہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے سے ہمدردی کریں، کوئی ایک دوسرے سے دل لگی کی بات۔ یار دوست ہیں بیٹھے، ایک سیاسی موضوع شروع ہوا، بس بڑھ بڑھ کر کے لڑا کے وہ جوتے پہن کے ادھر کو گیا، وہ ادھر کو گیا۔ بھائی یہ کتنی اعلیٰ قوم ہے، دنیا میں اسے اعلیٰ قوم ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو، میں اس پر بہت زور دیتا ہوں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچ۔ قرآن میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی سے بڑا بھائی کوئی عالم ہے؟ اللہ کے نبی اس آیت کے بعد کہتے ہیں میرے اللہ مجھے 2 ٹوک تعداد بتائیے، میں نے یہودیوں کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا نہ دیتے؟ اللہ تعالیٰ ایک آیت اور بھیج دیتے کہ وہ 7 تھے۔ اتنا بتا کے حضور سے فرمایا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، آپ ان لوگوں سے بحث میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو فرمایا کہ آپ لوگوں سے فضول بحث میں فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، آپ ان سے بحث نہ کریں، إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، مگر سرسری سی۔ ان کو 2-4 لفظوں میں یہ کہہ دو کہ یار وہ یہ 3 تھے یا 4 تھے یا 5 تھے، صحیح تعداد کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ، اگلی بات صرف اتنا نہیں، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، آپ لوگوں سے اس بارے میں کچھ پوچھے بھی نہ۔ وَلَا تَسْتَفْتِ، یہ فتویٰ اسی سے نکلا، استفتاء اسی سے نکلا۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ، آپ نہ سوال کریں ان اصحاب کہف کے بارے میں، مِنْهُمْ أَحَدًا، ان یہودیوں میں سے کسی سے، اس لیے کہ عدد کا پتہ چلنے نہ چلنے کا کوئی فائدہ دنیاوی نہیں ہے۔ ہاں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، جب ہرگز آپ نہ کہیں کسی کام کسی شے کے بارے میں انی فاعل ذالک غدا، کہ میں اس کو کل کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر کیا کہے؟ انشاء اللہ کہے۔ وہ تفسیری روایت ہے، اکثر مفسرین نے ذکر کی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال کیا گیا یا یہی سوال تھا صحاب کافرو اور ذوالقرنین یا کوئی اور تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں کل کو اس کا جواب دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے اذا نسیتا، جب تو بھول جائے۔ بعض لوگ یہاں بھی اصرار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھول ہی نہیں سکتے۔ بھائی قرآن خود کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیتا، جب تو بھول جائے تو کس کو یاد کر؟ اللہ کو یاد کر۔ اللہ کے نبی بھول گئے اور کچھ دن وحی نہیں آئی، اور اس کے بعد قرآن کریم نے تینوں سوالوں کے جواب بھی دے دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرما دیا مستقبل میں جب بھی کسی چیز کا ارادہ ہو تو بھائی ساتھ کیا کہا کریں انشاءاللہ۔ صحیح بخاری میں کتاب الجہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، ان کی شریعت میں بہت زیادہ نکاح جائز تھے، ان کی بہت بیویاں تھیں، کہا کہ میں اس رات میں ازواج کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دیں گے اس اولاد کو جہاد کے لیے وقف کروں گا۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ نے اس رات کے نتیجے میں اولاد ان کو نہیں دی، ایک بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی فالج زدہ، سورہ صاد میں اس کا ذکر ہے۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، وہاں قرآن کریم نے سورہ صاد میں ذکر کیا، ایک ہی بچہ پیدا ہوا وہ بھی معذور۔ کیوں؟ کیا کہنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ازواج سے اس رات میں بہت ساری اولاد دے دیتے، بیٹے دے دیتے، اور وہ میدان جہاد کے بہت بڑے شاہ سوار بنتے۔ تو بھائی یہ کمی کس لفظ سے رہ گئی؟ انشاءاللہ سے۔ اللہ کی مشیت اتنی اہم، اس لیے مومن کو حکم ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہر کام میں کس پر بھروسہ کرو؟ اللہ پر، اور مستقبل کے منصوبوں میں بڑے بڑے دعوے نہ کرو، کیا کہو؟ انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا ایسا ہوگا، اگر میرے اللہ نے نہ چاہا تو ایسا۔ ہاں، انشاءاللہ اصل میں دعویٰ اور غرور کو توڑنا ہے۔ انشاءاللہ کہنا اصل میں اپنی ذات پر اعتماد کرنا نہیں ہے، کس پر اعتماد کرنا ہے؟ اللہ پر۔ انشاءاللہ کہنا اصل میں اپنی تدبیر کو کمزور اور اللہ کی تدبیر کو طاقتور سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ اصل میں اپنی بندگی کا اعتراف ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف ہے کہ ہونا وہ ہے بھائی جو کس نے چاہنا ہے؟ جو اللہ نے چاہنا ہے۔ اس لیے فرمایا جب بھی کوئی کام کا ارادہ ہو تو آپ کیا کہیے؟ انشاءاللہ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا، اب یہ انشاءاللہ کب کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ کب کہنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے ہے کہ کسی کام سے 1 سال کے اندر اندر بھی انشاءاللہ کہیں گے تو کام چل جائے گا۔ کتنے عرصے میں؟ 1 سال میں۔ اور ہمارے یہاں بھی بعض لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ کسی جملے کے بعد 3 دن 6 دن 8 دن کے بعد بھی انشاءاللہ کہہ دیں گے تو وہ اس جملے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم نخعی، شعبی، یہ بڑے بڑے تابعین ہیں، ان کی اتباع میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، انشاءاللہ جملے سے متصل ہو۔ آپ کو پتہ ہمارے یہاں قانونی زبان میں بھی استثناء 6 مہینے کے بعد نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی ساری جائیداد فلاں کو دے رہا ہوں، کاغذات بنانے کے بعد بھائی 6 مہینے کے بعد استثناء ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہیں گے جناب استثناء 7 کو۔ منصور ابو جعفر المنصور، یہ خلافت عباسیہ کا بانی ہے، یہ حضرت عباس کے پڑپوتے لگتے ہیں آگے جا کے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے۔ ان کو کسی نے شکایت کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جملے کے ساتھ متصل کہنا چاہیے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے کیا تھی؟ کتنے عرصے بعد بھی کہا جا سکتا ہے؟ سال کے اندر اندر۔ ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو بلا لیا، انہیں کہا جی آپ میرے دادا کے فتوے کے خلاف یہ فتویٰ دیتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جی بالکل، میں تو یہ فتویٰ دیتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ
کوئی شخص یہ کہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی انشاءاللہ، تو یہ طلاق نہیں ہوگی، انشاءاللہ طلاق کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ ٹیچ ہو جائے گی۔ کوئی بندہ یہاں کیا کر جائے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 5 دن کے بعد کہے جی انشاءاللہ، اب یہ ساتھ ٹیچ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے کیا تھی؟ ٹیچ ہو جائے گا۔ ابو جعفر منصور نے امام صاحب کو بلایا، آپ میرے دادا کے خلاف یہ فتویٰ دیتے ہو؟ جی بالکل دیتا ہوں، تمہاری خیر نہیں ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام صاحب نے کہا بادشاہ جی آپ نے چند دن پہلے لوگوں سے بیعت کی ہے۔ جی کی ہے۔ اگر سارے بغداد، سارا عالم اسلام آپ کی بیعت کرنے کے بعد 6 مہینے کے بعد کہہ دے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی بیعت کریں گے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ یہ گنجائش دیتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تو یہ گنجائش نہیں دیتا، میں تو یہ گنجائش کہنے لگا اپنے دادا کے فتوے کے مطابق 1 سال کی گنجائش دو نا لوگوں کو، کہ جی لوگ میری بیعت کرو اور سال تک تمہیں انشاءاللہ کہنے کی بیعت کا اختیار ہے۔ تو آپ کا 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد جو بندہ آپ کی بیعت توڑ دے آپ کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 6 مہینے بعد اس نے کیا کہہ لیا؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اب ابو جعفر منصور کو بات سمجھ میں آ گئی۔ امام صاحب نے فرمایا اتنے فاصلے سے انشاءاللہ کہنے سے دنیا کا، عدالت کا، قانون کا نظام بگڑ جائے گا، قانون کا نظام کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا۔ اسی لیے یہ تو ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، ایک بندہ طلاق دے کے 6 مہینے کے بعد، اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بھائی پتہ اکثر بے دین لوگ طلاق دے دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ طلاقیں میں نے 3 دے دی ہیں، ادھر ادھر مولویوں کے پاس جاتے ہیں، پھر مولویوں سے بات سمجھ لیتے ہیں، علماء پوچھتے ہیں، وہ غلط نہیں بتاتے بھئی آپ نے کتنی مرتبہ کہا، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی مرتبہ میں نا میرے لیے چور دروازہ نکل سکتا ہے، اور ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں جی ہن میں بھول گیا جی میں کنی دفعہ کیا۔ شروع میں ہمیں پتہ ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر جا کے چور دروازہ کھول لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ چور دروازہ کھول لیتے ہیں۔ ایسے ڈرامے ہوتے ہیں نا، ایسے ڈرامے ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے نا اب یہ ضروری قرار دے دینا چاہیے کہ نکاح سے پہلے اگر اسلامی ریاست ہو نا تو کچھ احکام لڑکے کو یاد کروانا اور ان سے سننا ضروری ہونے چاہیے۔ اور ہم اپنے بیٹوں کی شادیوں میں نا، شادی حال کے انتخاب میں تو پورا سیالکوٹ اور ڈسکا اور وزیرآباد سارا چھان مارتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو یہ نہیں سکھاتے کہ بھائی طلاق کے کیا احکام ہے، کس لفظ کہنے سے کیا فرق پڑے گا، کس لفظ کہنے سے کیا فرق پڑے گا۔ اور ایسے بے حیا میں ہر روز ہم کہیں نہ کہیں نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ لطیفہ پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا، جس وقت یہ جو کلمے سننا جو ہے نا یہ شرعاً نہیں ہے، لیکن مجھے اب اس کی شرعی مسئلہ تو نہیں ہے، ڈھگوسلہ ہے، لیکن میرا اب یہ جہاں جتنی بے حیائی ہو نا تو اب سپیکر ہوتا ہے شادی حال میں، سپیکر سامنے کرو، دولہا صاحب یہ پہلے کلمے سناؤ 6۔ اور یہ میرے ساتھ ہوا، ایک دوست نے مجھے بلا لیا، میں سیالکوٹ گیا نکاح پڑھانے کے لیے، اتنی خرافات، بڑا غصہ آیا۔ تو اس دن میں نے کسی عالم کے عمل سے یہ بات میرے ذہن میں نے کہا اچھا بات سمجھ آ گئی۔ آج جب سارا کچھ کر لیا نا تو میں نے کہا جی پہلے کلمے سناؤ، وہ تھے کلمے سنانے والے۔ اب لڑکا جو ہے وہ برطانیہ سے آیا، اس کی ٹانگیں کہاں پہ، میں نے کہا نہیں بھائی کلمہ سناؤ، 6 کلمے پورے کرنے ہیں۔ اب اس کا پہلے ہی سیدھا نہ ہو، سپیکر سامنے ہے، اب اس کو پسینے آ گئے۔ میں نے کہا جی اگر بچہ نہیں سنا سکتا تو اس کا ابا سنا دے۔ کیا کرے؟ اس کا ابا سنا دے۔ اب ابا جو ہے وہ آئے نا، جس کا ابا کدھر ہے؟ او عبد الحمید کتنے ہے جی؟ فلانا جی وہ باہر گیا جی فلاں گیا۔ میں آ کے ابا نہیں تو اس کا دادا سنا۔ پورا خاندان مل کے 6 کلمے پورے کرو پھر نکاح ہوگا۔ اور الحمدللہ میں جو نکاح پر فیس نہیں نہ لیتا وہ نہی عن المنکر کی وجہ سے نہیں لیتا۔ الحمدللہ زبان میں لکنت نہیں آتی نہی عن المنکر کرتے ہوئے، چونکہ نہ کھانے کی طلب نہ فیس کی طلب۔ جب کوئی نہ آیا تو میں نے کہا یار ساری برات ہی مل کے 6 کلمے پورے کر دو۔ اب سناٹا چھا گیا۔ مجھے کہیں مول صاحب نکاح نہیں پڑھانا تو میں اٹھ کے آ جاؤں گا، مجھے کیا ٹینشن ہے،
ہمیں نہ آپ کے پیسے کی ضرورت، نہ آپ کے کھانے کی ضرورت۔ اتنا کہا خدا کے بندو، یہ جتنا تم نے باہر جو کچھ کیا ہے، جب تمہیں شیطان کے اتنے اعمال یاد ہیں تو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ایک آدھی یاد کر لیتے۔ جب تمہیں ساری یہ چیزیں یاد ہیں، تم نے ماشاءاللہ یہاں ان کام کے لیے یہ کچھ کیا ہے، تقریباً پونا گھنٹہ لگا جی۔ کتنا؟ پونا گھنٹہ۔ بھائی میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا، میں نے کہا تھوڑا بہت بھائی یہ بھی پورا کر لو۔ تو بات یہاں سے چلی تھی وَلَا تَقُولَنَّ لِلشَّيْءِ، آپ جب بھی کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ میں اس کو کل کروں گا تو ساتھ کیا کہہ لیں؟ انشاءاللہ کہہ لیں۔ اس آیت سے انشاءاللہ کل دوبارہ چلے گے اللہ نے اگر توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔